شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن ایک روٹی پر یہ وظیفہ کر لیں، آپ کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، آپ کے مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یہ روٹی کا ایک ایک ٹکڑا آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آ سکتا ہے۔ وظیفہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ماہ شعبان کے مقدس مہینے میں ایک روٹی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ آپ کے رزق میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ آپ کے رزق کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ انسان اسی روٹی کے لیے صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک لوگوں کے طعنے سنتا ہے، جہاں پر کام کرتا ہے وہاں گالیاں بھی سنتا ہے، اور بعض اوقات تو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے صرف اسی روٹی کے لیے۔ آج میں اس روٹی پر ایک ایسا خاص وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ آپ کو کہاں کہاں سے رزق عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اسی مہینے میں شب برات کی رات اللہ لکھ دیتا ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، کس کو کیا ملے گا، کتنی اولاد ملے گی، کتنا کاروبار ملے گا، کون کتنا جیے گا اور کون کب مرے گا۔ اسی مہینے میں ہر چیز کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ روٹی کا ایک ایک ٹکڑا آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آ سکتا ہے۔ یہ روٹی آپ اور آپ کی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتی ہے۔ آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، آپ کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور ہر قسم کی نحوستیں اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج میں ماہ شعبان کے مہینے میں روٹی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، ایسا وظیفہ جو آج تک نہ کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ روٹی پر سورہ کوثر کا یہ وظیفہ اتنا مجرب اور خاص ہے کہ اگر اسے زندگی میں ایک بار کر لیا جائے تو آپ کی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان روٹی کے لیے ذلیل ہوتا ہے، روٹی کے لیے اپنی صحت کے ساتھ سمجھوتا کرتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں لوگوں کی باتیں سنتا ہے، لیکن آج اگر آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں روٹی پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر کے کھا لیں گے تو اس روٹی سے آپ کے جسم کے اندر موجود ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ انسان کو کچھ بیماریاں نظر آتی ہیں اور کچھ پوشیدہ ہیں۔ یہ روٹی کھانے کے بعد ماہ شعبان کے مہینے میں آپ کے جسم کے اندر موجود ہر طرح کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ پر جتنے بھی جادو، جنات کے اثرات، نظر بد اور حسد کے وار ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو آپ کو کسی بھی حالت میں خوش نہیں دیکھنا چاہتے، جو آپ کو ہر وقت ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی تباہی کے در پر ہیں، آج کوئی بھی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ایسا دور ہے کہ ہر کوئی حسد میں مبتلا ہے، لیکن اللہ نے حاسدین سے بچنے کے لیے ایک خاص وظیفہ عطا فرمایا ہے۔ آج روٹی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں وہ اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک روٹی ماہ شعبان کے مہینے میں آپ کے نصیب کو کھول کر رکھ دے گی۔ ایک روٹی آپ کے تمام مسائل کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دے گی۔ آپ نے صرف ماہ شعبان کے مہینے میں ایک سادہ روٹی پر یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، روٹی پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ کے پاس ماہ شعبان کا پورا مہینہ موجود ہے۔ آپ آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں یا پرسوں پڑھ لیں، ماہ رمضان سے پہلے پہلے آپ نے روٹی پر یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اسے کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینے یا گھنٹے انتظار کرنا نہیں پڑتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کے مہینے میں روٹی کا یہ صدقہ اور یہ خاص وظیفہ اگر صبح پڑھا جائے تو شام تک کامیابی کی خوشخبری مل جاتی ہے، اور اگر رات کو پڑھا جائے تو راتوں رات دروازے کھل جاتے ہیں۔ صبح ہونے سے پہلے فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا انتظام کر دیتے ہیں۔ آج جو ہمارے اوپر فکر و فاقہ، غربت اور تنگ دستی کے حالات ہیں، جو پریشانیوں کا انبار ہے، یہ سب اللہ کی غیبی مدد سے ہی ختم ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی غیبی مدد کو شامل حال نہیں کرتے تو ہم دنیا کے کسی کونے میں ہوں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ماہ شعبان، جو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اس میں اس وظیفے کو ضرور کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ماہ رجب میں انسان بیج بوتا ہے، شعبان میں اس کی آبیاری کرتا ہے اور رمضان میں فصل کاٹتا ہے۔ آج ماہ شعبان کے مہینے میں جس روٹی کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، جس روٹی کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں،
جس روٹی کے لیے ہم دوستوں یا رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہی روٹی آج آپ کے لیے باعث برکت بن سکتی ہے۔ پیسہ ایک ضرورت بھی ہے اور آزمائش بھی، لیکن آج جو میں روٹی پر وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، اسے کرنے کے بعد آپ کو اللہ برکت والا رزق عطا فرمائے گا، وافر اور حلال رزق عطا فرمائے گا۔ دنیا کے کسی کونے میں ہو، چاہے پاکستان، سعودی عرب، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان یا کسی بھی ملک میں ماہ شعبان کے مہینے میں ایک روٹی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ ضرور کریں۔ یہ وظیفہ اگر گھر کا کوئی ایک فرد بھی کر لے تو باقی تمام افراد بھی اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جس گھر میں روٹی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کے ہر فرد پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ایسے نازل ہوں گی جیسے بارش برستی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف اور اعمال میں آپ کے لیے روزانہ شیئر کرتی رہوں گی۔ عمل کا طریقہ: سادہ روٹی لے کر باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور اس وظیفے کو کریں۔ اب ہم ماہ شعبان کی ایک خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ آمین کہہ دیں۔ اللہ کرے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والوں میں سے کسی کی آمین کی بدولت ہم سب کی نیک حاجات پوری ہو جائیں۔ یا اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہم سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما۔ تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب کی نیک اور جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ مولا، ہم جیسے بھی ہیں، گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، بدبخت ہیں، پر تیرے بندے ہیں۔ ماہ شعبان کے مہینے میں تیرے ایک کن کے محتاج ہیں۔ آج ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ آج جو کوئی بے روزگار بیٹھا ہے اسے روزگار عطا فرما، جو کوئی بے اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرما، جو کوئی تنگ دست ہے، فکر و فاقے میں مبتلا ہے، اسے رزق اور دولت سے مالا مال فرما۔ اے میرے مالک و مولا، آج تیرے منگتے حاضر ہیں، آج تجھ سے ضد لگا کر بیٹھے ہیں۔ آج ہمیں اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال فرما۔ ماہ شعبان کے مہینے میں رزق، پوشاک اور سر چھپانے کی فضیلت و برکت سے نواز دے۔ اے میرے مالک و مولا، خصوصاً بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، کفر کو نیست و نابود کر دے۔ جو کچھ مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیں تاکہ دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی بھی مقصد ہے تو آپ اپنے مقصد کو بھی کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ماہ شعبان کا مہینہ جس کی ہر گھڑی برکت اور فضیلت سے بھری ہوئی ہے، توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو سنیں اور سمجھ لیں۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ اگر کوئی بندہ اس وقت بھی ویڈیو کو سکپ یا آگے پیچھے کر کے دیکھ رہا ہے تو اب عمل کے وظیفے کا طریقہ غور سے سن لیں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ ہر نقطہ اور ہر بات انتہائی اہم ہے۔ اگر ویڈیو کو سکپ کر کے یا کٹ کر کے دیکھیں گے اور عمل کی کوئی خاص بات یا وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جائے گا تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے، ماہ شعبان کے مہینے میں یہ خاص وظیفہ لازمی کریں۔ ایک روٹی جو آپ کے گھر میں پک رہی ہے اس پر یہ وظیفہ کریں۔ یہ وظیفہ ماہ شعبان کے مہینے میں کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ غلطی اور کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل کریں۔ پورے مہینے میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، کیونکہ یہ کامل وظیفہ اللہ والوں کے اعمال میں سے ہے۔ جس ترتیب اور تعداد میں بتایا جائے گا اسی طرح پڑھیں گے تو بے شمار۔ ایک روٹی جو آپ کے گھر میں پک رہی ہے اس پر یہ وظیفہ کریں۔ یہ وظیفہ ماہ شعبان کے مہینے میں کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ غلطی اور کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل کریں۔ پورے مہینے میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ کامل وظیفہ اللہ والوں کے اعمال میں سے ہے۔ جس ترتیب اور تعداد میں بتایا جائے گا اسی طرح پڑھیں گے تو بے شمار فائدے ہوں گے۔ پوری دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھے گی کہ واقعی اللہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ آپ نے ایک روٹی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے باوضو اور مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر
3 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انسان روٹی کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، دن رات مشقت کرتا ہے۔ آج اسی روٹی پر آپ نے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں۔ اگر آپ کے گھر میں فکر و فاقہ ہے، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں۔ اگر بے روزگار ہیں تو روزگار کی نیت کریں، اگر مقروض ہیں تو قرض سے نجات کی نیت کریں، اگر بیمار ہیں تو صحت کی نیت کریں، اگر کاروبار میں پریشانی ہے تو اس میں برکت کی نیت کریں۔ ماہ شعبان کے مہینے میں ایک روٹی پر جس مقصد یا حاجت کے لیے نیت کریں گے 100% ضمانت ہے کہ وہ حاجت پوری ہو کر رہے گی۔ صرف آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ کوئی بھی مقصد ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، تنگ دستی ہو، فکر و فاقہ ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ ایک بار پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر، برکت اور سلامتی ہوتی ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا وظیفہ یا اللہ یا باسطو کا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے ایک مبارک نام کا ہے جو خاص طور پر ماہ شعبان کے وظائف میں سے ہے۔ اگر آپ اس طرح کے طاقتور، مجرب اور کامل وظائف روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا چاہتے ہیں تو ابھی اسی وقت اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو روزانہ ایسے کامل وظائف ملتے رہیں۔ اب ماہ شعبان کے مہینے میں سب سے پہلے روٹی پر یا اللہ یا باسطو پڑھنا شروع کریں۔ یا اللہ اللہ کریم کا ذاتی نام ہے اور یا باسطو اللہ کریم کا صفاتی نام ہے۔ جب یا اللہ یا باسطو کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی تاثیر اور طاقت تمام وظائف سے بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا باسطو پڑھتے ہوئے اپنی حاجت اور مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے رب کریم سے مانگنا ہے۔ روٹی پر یا اللہ یا باسطو پڑھتے جائیں۔ یا باسطو کا مطلب ہے تمام رکاوٹوں کو ختم کرنے والی ذات۔ جب آپ روٹی پر یا اللہ یا باسطو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ 11 بار یا اللہ یا باسطو پڑھنے کے بعد روٹی پر پھونک مارنی ہے۔ اللہ کی قسم وہ ذات اتنی رحمان ہے کہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گی۔ یہ تھا پہلا وظیفہ۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر وہ قرآنی سورت ہے جو آپ کی تمام ناخوشیوں، مایوسیوں اور آپ پر موجود جتنے بھی نظر بد، حسد، جادو اور جنات کے اثرات ہیں ختم فرما دیتی ہے۔ کیونکہ سورہ کوثر کو پڑھ کر پھونک مارنے سے آپ نے اس روٹی کا صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ آپ نے آج تک انڈے کا صدقہ دیا ہوگا اور بہت سے دالوں، گوشت اور مرغی کے صدقے دیے ہوں گے۔ ان میں سے ایک صدقہ یہ ہے کہ روٹی پر سورہ کوثر پڑھ کر صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ آج آپ یہ صدقہ کر کے ماہ شعبان کے مہینے میں شعبان کی رات رب کریم سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ ماہ شعبان کے پورے مہینے میں روٹی کا یہ ایک صدقہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ میں نے خود ماہ شعبان کے مہینے کا شدت سے انتظار کیا ہے کہ کب ماہ شعبان کا مہینہ آئے اور میں روٹی پر سورہ کوثر پڑھ کر یہ صدقہ کروں، کیونکہ یہ صدقہ نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے اس پر توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے ہر بار شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اسی طریقے سے آپ نے ماہ شعبان کے مہینے میں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف ایک تسبیح یعنی 100 دانوں کی ایک تسبیح سورہ کوثر پڑھ کر روٹی پر پھونک مارنی ہے۔ یہاں 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھنا ہے، نہ کم اور نہ زیادہ۔ بعض اوقات انسان جلد بازی یا لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، اس سے وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم یا ناقابل لحاظ ہو جاتی ہے۔ آپ نے 100 بار سورہ کوثر کو پڑھ کر روٹی پر پھونک مارنی ہے۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں کیونکہ اس پر نمبرنگ آ جاتی ہے۔
جو پڑھنے کی گنتی میں غلطی کی گنجائش کم کر دیتی ہے۔ اتنی نمبرنگ اوپر آ جاتی ہے کہ غلطی کی گنجائش بہت کم ہو جاتی ہے۔ آپ کو جیسے بہتر لگے ویسے ہی، یعنی آپ نے 100 بار سورہ کوثر کو پڑھ کر روٹی پر پھونک مارنی ہے۔ 100 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی روٹی پر پھونک مارنے کی دعا ہے کہ یہ روٹی کا ایک ٹکڑا آپ کے لیے کروڑ روپے لے کر آئے گا اور آپ کی بلاؤں کو ٹال دے گا۔ یہ آپ کی تنگ دستیوں اور مشکلات کو دور کر دے گا۔ اگر یقین نہ آئے تو ماہ شعبان کے مہینے میں ایک روٹی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی کرنا ہے۔ ماہ شعبان کا پورا مہینہ موجود ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی بیماری، بڑی سے بڑی پریشانی اور بڑی سے بڑی حاجت کے لیے آپ ماہ شعبان کے مہینے میں روٹی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ کوثر کی ایک تسبیح پڑھ کر روٹی پر پھونک مارنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام اللہ کے صفاتی نام ہیں، یعنی یا غنیو اور یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ماہ شعبان کے مہینے میں سورہ کوثر کے بعد روٹی پر یا غنیو اور یا مغنیو پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ اللہ کی ذات جب غنی کرنے پر آتی ہے تو بیٹھے بٹھائے رزق، دولت، شہرت اور دنیا کی ہر نعمت خود چل کر آتی ہے اور پھر فقیروں کو بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اللہ کی ذات جب غنی کرنے پر آتی ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ آپ نے ایک روٹی پر سورہ کوثر کے بعد یا غنیو اور یا مغنیو کو ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر یا غنیو اور یا مغنیو کو ملا کر پڑھا جائے تو اسے ایک شمار کیا جائے گا۔ یا غنیو یا مغنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 2 بار ہو گیا، یعنی دونوں کو ملا کر پڑھا جائے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار پڑھتے ہی آپ نے روٹی پر پھونک مارنی ہے۔ یوں یہ وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت مند تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ کسی کے ساتھ نیکی کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر یہ کسی ضرورت مند تک پہنچ جائے تو اللہ آپ کے ساتھ برکت کا معاملہ فرمائے گا۔ اب آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ نے روٹی کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں۔ روٹی کو درمیان سے توڑنا ہے، آدھی روٹی ایک طرف رکھ دیں اور آدھی روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے گھر کے تمام افراد کو کھلا دیں۔ یہ روٹی ماہ شعبان کے مہینے میں اس خاص وظیفے کے بتائے گئے طریقے سے کھانے کی دعا ہے، اور جو باقی کا آدھا ٹکڑا ہے وہ آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کس طرح کرنا ہے؟ روٹی کو باریک باریک ٹکڑوں میں تقسیم کریں، ایسے کہ چرند پرند، حشرات وغیرہ آسانی سے اس روٹی کے ٹکڑوں کو کھا سکیں، یعنی ٹکڑوں کی تعداد اس قدر ہو کہ ہر چھوٹا سا ٹکڑا مثلاً دانوں کے برابر ہو جائے۔ پھر آپ نے یہ ٹکڑے اپنی چھت پر یا کسی درخت کے سائے میں صدقے کی نیت سے پھینک دینے ہیں۔ جیسے ہی چرند پرند، حشرات، کیڑے مکوڑے روٹی کے یہ ٹکڑے کھانا شروع کریں گے تو یہ ٹکڑے ختم ہونے سے پہلے ماہ شعبان کے مہینے میں آپ جس حاجت کی نیت سے یہ وظیفہ پڑھیں گے اللہ آپ کو خوشخبری سنا دے گا۔ یہ ایک ایک ٹکڑا کروڑ روپے لے کر آئے گا۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو یاد رکھیں کہ ماہ شعبان کا پورا مہینہ موجود ہے۔ ایک روٹی پر یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ ایک بار یہ عمل کرنے سے پورے سال کا رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے اور دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ پورا سال آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا جاتا ہے۔ عمل مکمل ہونے کے بعد دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کی پھر بھی کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو فوری جواب دوں گی، کیونکہ ماہ شعبان میں میرا ارادہ ہے کہ روٹی کا یہ صدقہ ہر کوئی کرے، کیونکہ اس مہینے میں رزق اور دولت بڑھتا ہے، تو پھر کیوں نہ اللہ کے خزانے لوٹ لیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔